السلام علیکم دوستو، ایریز زوڈیک سائن سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے آنے والے چند ہفتوں میں اسٹرولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے کیسا سینیریو تشکیل پانے والا ہے، کون سے عام ٹرانزٹس اور اسٹرولوجیکل تبدیلیاں ظاہر ہو سکتی ہیں، کن کن شعبۂ زندگی میں آپ کے لیے اہم سرگرمیوں اور ایکٹیویٹیز کے آغاز کے دن ہوں گے، آپ کی دولت، قریبی تعلقات، ریلیشنز اور آپ کی قسمت کے حوالے سے کن سیاروں کا رول اچانک سے بڑھ سکتا ہے، سورج گرہن کس تاریخ میں ہوگا اور آپ کو کیسی احتیاطوں کا مظاہرہ کرنا چاہیے، جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ معزز ایریز خواتین و حضرات، 26 مارچ 2025 کو ایک ایسا ٹرانزٹ ہونے جا رہا ہے جو ہر سال میں صرف ایک مرتبہ ہوتا ہے۔ افادیت، فوائد اور انرجیز کے لحاظ سے یہ ٹرانزٹ آپ کے لیے سب سے زیادہ موزوں اور ساز سمجھا جاتا ہے۔ 26 مارچ کو آپ کے اپنے برج میں سورج اپنی ایگزالٹڈ پوزیشن پر براجمان ہوگا۔ سورج کا شرف آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں ہونے سے آپ کے لیے 26 مارچ سے 25 اپریل تک کا پورا مہینہ آپ کو ترقی، عزت، رسپیکٹ، غیر معمولی کانفیڈنس اور زندگی سے اسپیشل قسم کا لگاؤ دلوائے گا۔ سورج کا شرف آپ کی زندگی میں صحت کے بہت سے مسائل کو ختم کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے لیے اپنی پوزیشن اور حیثیت کو برقرار رکھنا اور اضافہ رکھنا بھی ممکن ہوگا۔ 26 مارچ سے 25 اپریل تک کے دن سورج کے شرف کے دن جہاں آپ کو شخصی طور پر یعنی پرسنلی طور پر فائدے دلوائیں گے، وہیں ان دنوں میں آپ کی قسمت آپ کو سپورٹ کرتی ہوئی دکھائی دے سکتی ہے۔ سورج آپ کو پہلے گھر سے 90 گھر میں ایسی نظرات دے گا کہ آپ کو انعامی سکیمز، لکی ڈراز یا پرائز بانڈ وغیرہ میں انعامات اور پرائزز مل سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے افراد جو بیرون ملک سفر کرنے کے خواہش مند ہیں، جو عمرہ یا زراعت وغیرہ کے لیے جانا چاہتے ہیں، 26 مارچ کے بعد کے دن اس حوالے سے بھی خوشخبریاں دلوانے والے ہوں گے۔ سورج کیونکہ آپ کے 5ویں گھر کا حکمران ہے، جس کا پہلے گھر میں شرف یافتہ ہونا آپ کو مستقبل کے حوالے سے اقدامات کرنے اور اہم سٹیپس لینے کی ترغیب دلوائے گا۔ البتہ اہم یہ ہے کہ ترقی کا انحصار آپ کی تخلیقی صلاحیتوں اور پرسنل ابیلٹیز پر ہوگا۔ ایسے ایریز افراد جو صاحب اولاد ہیں، آپ کو اولاد کے کیریئر، مستقبل، رشتہ طے کرنے اور ان کی شادی یا ان کے بیرون ملک سفری معاملات کے حوالے سے بھی اہم اقدامات کرنے کے مواقع ملیں گے۔ سورج کا شرف نہ صرف اولاد کے ان معاملات میں مددگار ثابت ہوگا، بلکہ اولاد کی تعلیم و تربیت اور ان پر توجہ دینے کے حوالے سے بھی یہ وقت اہم ہوگا۔ آپ اولاد کے ساتھ اپنے رابطوں اور کمیونیکیشنز کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ انٹرٹینمنٹ اور اولاد کے ساتھ تفریحات کے مواقع بھی پا سکتے ہیں۔ سورج کے شرف آپ کو اولاد کے معاملات کو سمجھنے اور ان کی ضروریات کو جاننے کے مواقع دے گا۔ آپ کی سکلز ڈیولپمنٹ اور ایسے افراد جو ہنر اور علم کے خواہش مند ہیں، سورج کے شرف آپ کو سکلز سیکھنے کے یا علم حاصل کرنے کے نئے ذرائع اور ریسورسز تک لے جا سکتا ہے۔ آپ میں محسوس کرنے اور زمانے سے علم حاصل کرنے کی اہلیت اور کیپیبلٹی بڑھے گی۔ ایسے ایریز خواتین و حضرات جو بے اولاد ہیں، 26 مارچ سے 25 اپریل تک کے دن آپ کی بے اولادی کی محرومی سے نجات کا باعث بن سکتی ہیں۔ امید پیدا ہو سکتی ہے اور ایسی ایریز خواتین جو بے اولادی کی حالت سے گزر رہی ہیں، آپ کے لیے خوشخبری کے امکانات ممکن ہوں گے۔ گویا 26 مارچ کے بعد کے دن اولاد کے حوالے سے اچھے ثابت ہو سکتے ہیں۔ آنے والے چند ہفتوں میں دیگر بھی بڑی اور غیر معمولی تبدیلیاں رکوع پذیر ہونے والی ہیں، جن میں 29 مارچ کا گرہن کافی اہم سمجھا جاتا ہے۔ 14 مارچ کو برج شملہ میں یعنی آپ کے خانہ صحت میں چاند گرہن لگا تھا۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کو صحت کے ایشوز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایسے افراد جو کھانے پینے میں بے احتیاطی کے مرتکب رہتے ہیں، آپ کو اپنی صحت اور کھانے پینے کے نظام پر توجہ دینی ہوگی، ورنہ بیماریوں کا خرچہ ہو سکتا ہے۔ 22 مارچ کے بعد کے دنوں میں شادی شدہ افراد کو لائف پارٹنر کی صحت کے حوالے سے بھی تشویشناک خبریں مل سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ماتحت لوگوں اور شریک حیات کی طرف سے مالی نقصانات یا اخراجات میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ 29 مارچ کا سورج گرہن بھی صحت کے معاملات میں نقصان دہ ہو سکتا ہے، خصوصاً ایسی ایریز خواتین جو پریگننسی کے عمل میں ہیں۔ آپ کو آرام کو ترجیح دینا چاہیے یا خود کو ریلیکس رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ 29 مارچ کا سورج گرہن لڑائی جھگڑے اور آپ کو ذاتی طور پر اعتماد کی کمی کی صورتحال میں داخل کر سکتا ہے، بے یقینی اور انگزائٹی دے سکتا ہے۔ آپ کو اپنے آپ کو 29 مارچ والے دن زیادہ خاموش رہنا فائدہ مند رہے گا، ورنہ آپ کی حیثیت اور مقام و مرتبہ میں فرق آ سکتا ہے
اور آپ کی ریپوٹیشن خراب ہو سکتی ہے۔ سورج گرہن والے دن لڑائی جھگڑے اور اختلافات سے دور رہیں، ذکر خدا بندی کے سلسلوں کو طویل کریں اور رحمتوں اور برکت کی دعائیں مانگیں، مخصوص اعمال بجا لائیں اور صدقات وغیرہ ضرور دیں تاکہ ہر قسم کی بلائیں، مصیبتیں اور ابتلائیں ٹل جائیں۔ آپ کے ذائچے کے دیگر سیکٹرز میں پلینٹس کی بات کی جائے تو آپ کے دولت کے گھر میں یورانس کا قبضہ رہے گا، جو آپ کو روپیہ پیسہ کمانے کے حوالے سے انوکھی قسم کی انرجیز اور نئے تجربات کی طرف متوجہ کر سکتا ہے۔ یورانس کی بدولت آپ کے پاس 7 جولائی تک اب وہ وقت ہوگا جہاں آپ غیر معمولی طریقوں سے مالی مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو پیسے کے حوالے سے کسی غیر معمولی خواہش کے پورا ہونے کے امکانات بھی مل سکتے ہیں۔ اب آپ 7 جولائی تک یورانس کا برج ثور میں قیام کی ڈیوریشن میں نہ صرف دولت حاصل کریں گے بلکہ دولت بڑھانے اور اپنے مالی مستقبل کے حوالے سے غیر معمولی اقدامات کریں گے۔ آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں سورج کی شرف کی بدولت 26 مارچ سے 25 اپریل تک کے دنوں میں آپ کو قسمت کے ذریعے بھی دولت مل سکتی ہے۔ آپ کے قریبی ریلیٹیوز اور قریبی سفری زندگی کے حوالے سے مشتری 10 جون تک جیمنائی زوڈیک سائن میں متوازن انرجی دلوا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے بہن بھائیوں، عزیزوں، اقارب، قریبی ریلیٹیوز، ہمسایوں یا اسکول کالج کے فرینڈز کے ساتھ آپ کو ملا جلا رجحان ملے۔ آپ ماضی کی بنسبت خود کو تھوڑا کانفیڈنٹ فیل کریں۔ گھریلو حوالے سے مارس 18 اپریل تک کینسر زوڈیک سائن میں رہے گا اور اس کے بعد اسد زوڈیک سائن میں دوبارہ اپنی اوج کی منزل پر پہنچ جائے گا۔ 18 اپریل سے دوبارہ آپ کے لیے اچھا وقت شروع ہوگا، خصوصی طور پر آپ کو لیڈ کرنے اور مقابلہ کرنے کی اہلیت دے گا۔ مارچ 18 اپریل کے بعد سے آپ کو زندگی سے زیادہ انجوائے کرنے اور مشکلات کا مقابلہ کرنے کی ہمت سے نوازے گا۔ اوورال 26 مارچ سے لے کر 25 اپریل تک سورج کا شرف اور پھر 18 اپریل سے مریخ کا برج اسد میں اوج آئندہ آنے والے چند مہینوں کو آپ کے لیے خاصا افیکٹو بنائے گا، جن میں آپ اپنی حقیقی حیثیت، پوزیشن اور مقام مرتبے کو پہچان لیں گے اور نہ صرف آپ بلکہ دوسرے بھی آپ کے مقام و مرتبے کے قائل ہو سکتے ہیں۔ آپ مقابلہ بازی کی کسی بھی ایونٹ میں پہلی صفوں میں کھڑے دکھائی دے سکتے ہیں۔ 30 مارچ کو نیپچون سیارہ ایک طویل عرصے کے بعد اپنا ٹرانزٹ کرنے جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ نیپچون 30 مارچ کو آپ کے روحانی امور کے گھر کو چھوڑ دے گا اور آپ کے اپنے برج میں آ جائے گا۔ نیپچون اگلے تقریباً 15 سال اسی برج میں رہے گا اور آپ کی شخصیت کو ایک نیا روپ دلوائے گا۔ نیپچون جو کہ تخلیقی صلاحیتوں، کریٹیویٹی، وجدان اور روحانیت، پس پردہ معاملات، خفیہ ایکٹیویٹیز اور باطنی بے چینیوں، اذیت و اضطراب کا سیارہ ہے، آپ کے اپنے برج میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہ آنے والے 15 سالوں میں روحانیت غالب رہے گی۔ آپ اونچ نیچ سے جیسے آپ واقفیت حاصل کر پائیں گے، شاید اس سے پہلے آپ حاصل نہ کر پائے ہوں۔ نیپچون آپ کو اپنی پہچان کروائے گا۔ آپ دھوکہ دہی، دغا بازی اور سازشوں کے گھن چکروں میں پھنس کر دوبارہ نکلنے کے قابل ہوں گے۔ گویا 30 مارچ کے بعد سے ذاتی طور پر آپ ایک نئی طرح کی زندگی کا مشاہدہ کرنے جا رہے ہیں، جہاں 25 مئی کو اگلے 2.5 سال کے لیے زحل بھی نیپچون کو جوائن کر لے گا، جس سے آپ اپنی خامیوں، ناکامیوں، کوتاہیوں اور غلطیوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ زحل کی بدولت ہو سکتا ہے ظاہری طور پر آپ کو سخت تصور کیا جائے، مگر در حقیقت آپ اپنے اوپر کام کر رہے ہوں گے۔ آپ کی ذاتی تربیت کے لیے آنے والا وقت بہت خاص اور اہم سمجھا جاتا ہے۔ آپ اپنے وجدان اور باطن میں اپنی دبی ہوئی آوازوں کو ظاہری اور پریکٹیکل لائف میں اپلائی کرتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی زندگی میں شامل لوگوں کا دائرہ اور حلقہ بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ آپ کے لیے نیپچون کا قیام برج حمل میں ان معاملات اور مقامات کی نشاندہی کرنے کے لیے بھی اہم ہوگا جو آپ کی عزت و آبرو، آپ کے مقام و مرتبے اور سوسائٹی میں آپ کی حیثیت کے حوالے سے چیلنجز کا باعث بنتے رہے ہیں۔ گویا نیپچون آپ کو خود کو سنوارنے اور اکٹھا کرنے کی ترغیب دے گا اور زحل آپ کو زیادہ پنکچوئل اور زیادہ پختہ سوچ والا بنائے گا۔ اگر آپ خود کو کسی وقت اکیلا اور بکھرا ہوا محسوس کرتے ہیں تو اب وہ وقت آ رہا ہے جس میں آپ ان احساسات کو ایک مختلف اینگل سے سمجھ سکتے ہیں، اپنے آپ کو جان سکتے ہیں۔ معزز ایریز خواتین و حضرات، آپ کو معلوم ہونا چاہیے انسان کی زندگی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گزرتی ہے۔ ایک حصہ غم کا ہے تو دوسرا حصہ خوشی کا آ جاتا ہے، ایک حصہ جدائی کا ہے تو دوسرا بے قراری کا، ایک غربت میں بسر ہوتا ہے، دوسرا بے انتہا آسائش و امارت کا ہوتا ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ سب لوگ اس دنیا میں صرف وقت گزار رہے ہیں، سبھی سوتے ہیں اور جاگتے ہیں، کھاتے ہیں اور پیتے ہیں، بس جی رہے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ خود کو اس دنیا کی محبت سے دور رکھیں۔ اس کی لالچ، مال و دولت، فراوانیاں، بالآخر ہر چیز فنا ہو جانی ہے، اور اگر محسوس کیا جائے تو ہر ایک چیز فنا کے در پر کھڑی ہے۔
اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی اور ناصر ہو۔